جی ویلکم ٹو دا چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظاہر محمود۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان رینجرز کے اندر آنے والے اسامیوں کے بارے میں کہ کس کس رینک کی اسامیاں اناؤنس ہوئی ہیں اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور کن ٹریننگ سینٹر کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور بھرتی کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو آلریڈی ان سروس ہیں وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔ تو یہ ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجر سندھ، مسلم جناح کورس بلڈنگ، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی۔ تو یہ پاکستان رینجر سندھ کے اندر ڈفرینٹ اسامیاں جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں، جس میں سب انسپکٹر جنرل ڈیوٹی کی 5 سیٹیں ہیں، اسی طرح حوالدار کی 23 سیٹس ہیں، اسی طرح سپاہی جو ہے وہ ایز اے کلرک 149 سیٹس ہیں، اسی طرح نائک جو ہے وہ جنرل ڈیوٹی کا اس کی 36 سیٹیں ہیں، اور سپاہی جنرل ڈیوٹی کی 1090 سیٹس ہیں۔ تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اوپن میرٹ ہے پنجاب بشمول دارالحکومت اسلام آباد، سندھ دہی، سندھ شہری، خیبر پختونخوا، بلوچستان، KPK کے ضم شدہ اضلاع، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان۔ تو ہر جگہ کے لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے سندھ کے اندر، لیکن اس کے اندر پنجاب والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کا مخصوص کوٹا ہے، پنجاب کا 50% کوٹا ہے اس میں سے۔ تو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آن لائن آپ نے رجسٹر کروانی ہے، رجسٹریشن www.joinparkrangersindh.org، اس کے اوپر آپ جا کے آپ نے 27 اپریل سے لے کر 16 مئی تک آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو سندھ رینجر کی جانب سے اطلاع دی جائے گی آپ کی میجرمنٹ کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ رننگ ہوگی، پھر آپ کی میجرمنٹ ہوگی، پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور لاسٹ اینڈ فائنل کے اندر آپ کا انٹرویو ہوگا، اور انٹرویو کے بعد فائنلی آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ تو یہاں پہ بھرتی سینٹرز اگر کی بات کریں ہم، تو یہ بھرتی سینٹرز آپ کو سلپس جاری کریں گے، آن لائن رجسٹریشن سلپ ضروری ہے۔ تو یا ان سینٹر کے اوپر آپ کے باقاعدہ آگے سے جو بھرتی کا پروگرام وہ دیا جائے گا، یعنی آپ کی ٹیسٹ میجرمنٹ کے حوالے سے۔ تو منڈی بہاؤدین ہے، یہاں سے 26 سے 28 مئی تک پاکستان رینجر اکیڈمی منڈی بہاؤدین، یہاں پہ آپ آئیں گے۔ اسی طرح ملتان کے اندر جو ہے وہ 30 مئی سے 1 جون تک ہے۔ کوہاٹ ہے، مردان، سکھر، کراچی، تربت۔ تو ان اضلاع میں ان سینٹرز کے اوپر آپ کی آگے بھرتی کا جو باقی پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا۔ بھرتی کے لیے آپ کے تمام تعلیمی اسناد، اسکول کے سرٹیفکیٹس، ان کی کاپیاں، کیونکہ یہاں پہ جو سب انسپکٹر ہے اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ FA/FSC ہے، اسی طرح حوالدار جنرل ڈیوٹی کے لیے بھی FA/FSC ہے، ساتھ آپ کو سپاہی کلرک کے لیے بھی FA/FSC ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ساتھ MS ورڈس، ایکسل اور پاور پوائنٹ یہ آنا چاہیے۔ اور نائک اور سپاہی کی جو ڈیوٹی ہے اس کے لیے آپ نائک کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، اور سپاہی کے لیے آپ 8ویں پاس ہوں تو تب بھی آپ بھرتی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے 8ویں پاس کا سرٹیفکیٹ بنایا ہوا ہے یا آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، تو وہ آپ کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے اس کی تصدیق ضروری ہے۔ آپ کا اصل قومی شناختی کارڈ، اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسائل، اور 4 عدد رنگین آپ کی جو ہے وہ پاسپورٹ سائز تصویریں، یہ ساری چیزیں آپ لے کر، اور اگر آلریڈی آپ ان سروس ہیں یعنی کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل یا نائک ہیں، تو آپ اس سے اوپر والی سیٹ کے لیے سب انسپکٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے آپ کو NOC لینا پڑے گا، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ اس کے بغیر آپ کی بھرتی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کے لیے بنیادی جو ہے وہ قد جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے، چھاتی آپ کی 33 سے 34.5 انچ ہونی چاہیے، اور وزن کم از کم 55 کلو گرام اور زیادہ سے زیادہ BMI کے مطابق، باڈی ماس انڈیکس کے مطابق ہو، وہ قاعدہ فارمولہ ہے
تو اس کے مطابق ہونا چاہیے کہ آپ کا وزن کتنا ہے۔ عمر کی حد جو ہے وہ 30 اپریل 2025 تک کم از کم 18 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 30 سال ہے۔ تو اس میں ویسے تو 25 سال ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے 5 سال کی ایج ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے۔ پاکستان کے شہری ہوں اور کون سے لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں جن کو وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے؟ ایک تو جو پاکستان رینجر سے کسی ڈسپلن کی بنیاد پر ان کو ڈسمس کیا گیا ہو، کسی عدالت سے مجرم قرار پائے ہوں، یا پاکستان رینجر یا کسی سرکاری ادارے کے طبی معائنے کی بنیاد پر انفٹ قرار پائے ہوں، یا پاکستان رینجر یا آرمڈ فورس، سول آرمڈ فورس یا کسی دفاتر سے جعلی اسناد کی بنا پر نکالا گیا، یا ان کو مرضی پر ان کی مرضی سے ڈسچارج کیا ہو، دوران ٹریننگ سروس سے برخاست کیا گیا ہو۔ وہ ملازمین جو پہلے سے کسی سرکاری یا نیم سرکاری ملازمت کے اندر ہیں وہ NOC نہیں لیتے تو اس کے بغیر اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی، اور جو سول اور آرمڈ فورس سے محکمے میں چھٹی سے تاخیر آنے یا بغیر چھٹی کے بگوڑا ہونے کی بنیاد پر غیر حاضر ہوں، قومی شناختی کارڈ اور تعلیمی اسلام نام اور پیدائش میں فرق یا تفصیلات میں رد و بدل نہیں ہونا چاہیے۔ فزیکل ٹیسٹ کے لیے جوگر PT شوز ساتھ لیں جب آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا۔ تحریری امتحان ہوگا آپ کا، اس کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ خود سے آپ لے کے جائیں گے۔ سائیکولوجیکل ہے انٹرویو ہوتا ہے اور اس کے بعد حتمی سلیکشن آپ کی ہو جاتی ہے۔ وہ اس جو پاکستان رینجر سندھ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ ہوگی، اور اینڈ پہ آپ کا سندھ رینجر ہاسپٹل کراچی سے میں ہوگا، معائنہ ہوگا، اور جس کی جو بھی ڈیوز ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہوں گے۔ تو یہاں ٹیسٹ وغیرہ کے متعلق بھی معلومات بتائی گئی ہے۔ ٹریننگ کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم پے اسکیل کی بات کریں تو سب انسپیکٹر کا اسکیل جو ہے نا وہ 13 ہے، حوالدار کا 18 ہے، سپاہی کلرک کا 18 ہے، نائک کا 5واں ہے اور نائک کا 7واں ہے اور سپاہی کا 5واں اسکیل ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں نہ کوئی رہائش دی جائے گی آپ کو اور نہ ہی کوئی TADA دیا جائے گا، لیکن یہ کہ جب آپ بھرتی ہو جائیں گے تو جو رہائش ہے وہ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، یا پھر وہ آپ کی چھوٹے شہروں میں 30% ہے، بڑے شہروں میں 45% جو ہے وہ بیسک پے اسکیل کا ملتا ہے۔ کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے آپ پنجاب رینجر سندھ کے یعنی ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کے دیکھیں کہ www.joinpakistanparkrangers.sindh.org، یا آپ ڈائریکٹلی بھی گوگل کریں تو پاکستان رینجرز لکھیں گے تو ویب سائٹ کے اوپر آپ ایڈ بھی دیکھیں اور باقی تمام جو ہدایات دی گئی ہیں ان سب کو بھی دیکھیں اور اس کے لیے اپلائی کریں۔ اور اس ریکروٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔